السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کوئی لمحہ گلاب ہوگی قسط نمبر 17، جو کہ تحریر ہے نکھت عبداللہ کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شہری، انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے، پھر چہرہ دیکھ کر چیخنے لگی تھی۔ شہری شہری، وہ سکون سے اپنی نیند سو گیا تھا، کیونکہ اس نے یقین کر لیا تھا کہ اس کی ماں ضرور گناہوں کا کفارہ ادا کر دے گی، اور بیگم افندی کو کہ اس آنے کے لیے برسوں سے تیار تھیں، پھر بھی وہ ان لمحات کی سوچ جیسے ہر بار جھٹک کر اپنا دھیان بٹا لیتی تھیں، لیکن حقیقت کیسے جھٹلاتی، خود ہی ٹوٹ گئی تھی، مزید اپنے گھر سے اتنی دور جہاں کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں تھا۔ بس ڈاکٹر گوتم نے ہی کچھ ٹارس بندھائی، اس کے بعد وہ بالکل اکیلی تھی۔ بس دوسرے تیسرے دن تک ہی شہریار کی باتیں انہیں جھنجھوڑتی رہی۔ اس کے بعد وہ مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ شہریار کو یہ ساری باتیں کس نے بتائیں، کون ہے جس نے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا، ان سے ہی نہیں بلکہ زندگی سے بھی دور کر دیا تھا۔ ہر بار ان کا ذہن اسفندیار کی طرف جاتا، لیکن اس کے ساتھ یہ سوچ بھی تھی کہ اگر شہریار سے ملا ہوتا تو اس کی تصدیق کے لیے ہی ان سے ذکر ضرور کرتا، کیونکہ ان کے ذہن کے کسی کونے میں چھوٹی بچی تو محفوظ تھی، لیکن اس کے بھائی کا کوئی خاکہ نہیں تھا، اس لیے وہ مسلسل الجھ رہی تھی۔ پھر ابھی اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی بات کو بہت دور تک سوچ سکتی، ورنہ اتنے میں تو وہ کیا کیا کر ڈالتی۔ 10 دن ہو گئے تھے اور انہیں واپسی کا خیال بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی متضاد کیفیات میں گھر جاتی۔ کبھی سوچتی سب کچھ تو ان کا یہاں ہے، پھر واپس جا کر کیا کریں گی؟ کبھی اس کے بالکل برعکس، اور جس روز انہیں یہ خیال آیا کہ شہریار کی صورت، اس کا بچہ جس کے لیے انہوں نے اتنے جتن کیے تھے، وہ ان کی تنہا زندگی کو آباد کرنے والا ہے، بس اسی روز انہوں نے واپسی کا پروگرام طے کر لیا تھا۔ ابو آفس جا چکے تھے، سونی اور عثمان بھی چلے گئے۔ رابعہ گھر میں اکیلی رہ گئی تو پہلے اس نے امی کو فون کر کے ان کے آنے کا پوچھا، اور ادھر سے وہی جواب سن کر کے بیگم افندی کے آنے پر آئیں گی وہ چڑھ کر بولی تھی، وہ کبھی نہیں آئیں گی، رات ان کا فون آیا تھا۔ امی نے ابھی اس قدر کہا کہ وہ بول پڑی، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ زیادہ دن اپنا گھر چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ امی نے ٹوکا تو وہ چیخ کر بولی، مجھے نہیں ابو کو ہے، روزانہ آ کر پوچھتے ہیں کہ تمہاری ماں آ گئی، ابھی یہاں سے ہو کر دفتر گئے ہیں، مجھ سے تو انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ بہرحال آپ جلدی آ جائیں، مجھے بھی اب جاب کے لیے نکلنا ہے، اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر پہلے ناشتے کے برتن دھوئے، پھر اس کے بعد جھاڑ پوچھ کرنے لگی کہ ڈاکٹر عفان آ گئے۔ گیٹ کھلا تھا، وہ سیدھا اندر چلا آیا۔ انہوں نے آتے ہی کہا تو وہ ناگواری سے بولی، گیٹ کھلا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہے اندر آ جائے، آپ کو دستک دینی چاہیے، آئندہ خیال رکھوں گا، انہوں نے کہا تو وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سنو، گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا؟ کیوں؟ وہ کام ترک کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تم سے بحث کرنے یا لڑنے نہیں آیا، بلکہ شہریار کا سن کر آیا ہوں، انہوں نے ٹوک کر کہا تو بے بس سی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ بہت افسوس ہوا، میری ابھی ابو سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا، اس سے پہلے وہ مجھے بتاتے رہے تھے، لیکن میں اتفاق سے یہاں نہیں گاؤں میں تھا، وہاں میری والدہ بیمار تھیں، وہ خود ہی بولے جا رہے تھے اور وہ یوں بیٹھی تھی جیسے وہ اس سے نہیں کسی اور سے بات کر رہے ہوں۔ یقین نہیں آ رہا، بہت اچھا لڑکا تھا، ہوا کیا تھا اسے؟ انہوں نے اسے متوجہ کرنے کی خاطر سوال اٹھایا تو وہ متوجہ تو ہوئی لیکن جواب نہیں دیا، تو پوچھنے لگے، فائقہ کیسی ہے؟ زندہ ہے اور جب تک زندگی ہے جیے گی، وہ فائقہ کو سوچ کر بولی، جبھی اس کے لہجے میں طرز سمٹ آیا تھا، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے میرا اکیلا جانا ٹھیک نہیں، وہ اس کے دیکھنے پر خاموش ہو گئے، پھر قدرے توقف سے کہنے لگے، کچھ دیر کو سارے اختلافات بھلا دو رابعہ، اس کے پاس سے ہو کر میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا، میں نے ابو سے بھی یہی کہا ہے کہ میں تمہیں لے کر فائقہ کے ہاں جاؤں گا، اس کے پاس امی ہیں، آپ اکیلے جا سکتے ہیں، اس نے جزبز ہو کر کہا، نہیں تم ساتھ چلو گی، اٹھو، سونی اور عثمان کے آنے میں ابھی وقت ہے، اس سے پہلے واپس آ جائیں گے، انہوں نے زور دے کر کہا، اور یہ موقع ایسا تھا کہ وہ زیادہ اڑ نہیں سکی تھی، ناچار اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کر کے آئی تو ڈاکٹر عرفان چلنے کو تیار کھڑے تھے، وہ خاموشی سے ان کے ساتھ باہر نکل آئی، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، راستے میں ڈاکٹر عرفان خود ہی بولنے لگے تھے، فائقہ کو سنبھلنے میں بہت وقت لگے گا، گو کہ اس کی شادی ہمارے ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے دونوں کا برسوں کا ساتھ ہو، اگر تم فائقہ سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہے گی، تھوڑی سے وقت میں زندگی گزار آئی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا اتفاق غالباً ڈاکٹر عرفان کے لیے غیر متوقع تھا، جب بھی قدرے حیرت سے پوچھنے لگے، تمہیں بھی یہی لگتا ہے؟ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فائقہ محبت میں ڈوب جاتی ہے، پھر قسمت سے اسے ساتھی بھی تو ایسا ہی ملا تھا،
جس کی تھوڑے سے وقت کی رفاقت ایک عمر پر بھاری ہو گئی۔ پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے یہی گلہ ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی مصلحتیں وہی جانے۔ انہوں نے گاڑی روک کر اسے دیکھا تو وہ تر کر کھڑی ہو گئی، پھر ان کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ فائقہ لاؤنج میں ہی صوفے پر امی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، اس لیے اس نے رابعہ کو آتے نہیں دیکھا تھا، جبکہ امی نے ڈاکٹر عفان کے ساتھ دیکھ کر نہ صرف خوش ہو گئی تھی بلکہ بے ساختہ ہی فائقہ کا کندھا ہلا ڈالا تھا۔ دیکھو رابعہ اور عفان آ رہے ہیں۔ فائقہ نے پہلے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور چادر کو اچھی طرح لپیٹ لیا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا۔ ڈاکٹر عفان سلام کے ساتھ بولے تھے، لیٹی رہو، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیں، انہیں بھی معلوم ہوا ہے۔ رابعہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر عفان مزید وضاحت کے ساتھ بولے، میں اصل میں گاؤں گیا ہوا تھا، آج آیا ہوں تو یہ افسوسناک خبر سننے کو ملی، حقیقتاً دلی رنج ہوا ہے۔ بس بیٹا، قیامت گزر گئی، امی آپ دیدہ ہو گئیں، اللہ کے سامنے ہم سب بے بس ہیں، آپ روئے نہیں، آپ کو تو اسے حوصلہ دینا ہے۔ ڈاکٹر عفان نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر امی سے کہا، میری بیٹی میں بہت حوصلہ ہے، بہت صبر ہے، مجھے رونے سے منع کرتی ہے، امی کہہ رہی تھیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ ٹپک کر ان کی ہتھیلی میں جمع ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر عفان نے رابعہ کو اس کے پاس سے اٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، تم میری اپنی بہن ہو، رابعہ میرے ساتھ کوئی تعلق رکھے نہ رکھے، تم ہمیشہ میری بہن رہو گی، اور جب تک میں ہوں تم روگی نہیں۔ رابعہ کچھ گمسم سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی، جو بہت مشفق انداز میں اس کی بہن کو اپنا مان دے رہے تھے۔ تمہارے سامنے پوری زندگی ہے، لمبا سفر کاٹنا ہے تمہیں، لیکن کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر عفان اس کے آنسو پوچھ کر رابعہ سے کچھ کہنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اسے گمسم دیکھ کر جانے کیا سمجھے کہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، پھر امی سے پوچھنے لگے، آپ ابھی یہیں رکیں گی؟ ہاں بیٹا، پرسوں اس کی ساس آ رہی ہیں، پھر میں گھر جاؤں گی، امی نے کہا تو رابعہ چونک کر پوچھنے لگی، پرسوں آ رہی ہیں؟ ہاں، ابھی تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی ان کا فون آیا تھا، اللہ خیر کرے، خیریت سے پہنچ جائیں، بیچاری بیمار لگ رہی تھی۔ امی نے جواب کے ساتھ حسب عادت بیگم آفندی سے ہمدردی کا اظہار کیا تو رابعہ بظاہر سیدھے سادے انداز میں بولی، آپ آ جائیے گا، یہ نہیں کہ ان کی تیمارداری کرنے بیٹھ جائیں، انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ ڈاکٹر عفان نے ٹوکا تو رابعہ انہیں دیکھ کر بولی، ہاں سنا ہے، ڈاکٹروں میں کچھ زیادہ ہوتی ہے، پھر فوراً فائقہ کی طرف متوجہ ہو گئی، اچھا فائقہ، ہم چلتے ہیں، میں سارے کام چھوڑ کر آئی تھی، تم اپنا خیال رکھنا، اور دیکھو اب میں تمہیں فون ہی کر سکوں گی، آؤ کہ نہیں؟ فائقہ نے بے دہانی میں پوچھا، لیکن پھر سمجھ گئی کہ اس نے بیگم آفندی کی وجہ سے کہا ہے، جب اصرار نہیں کیا، میں جاب کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، اس نے پھر بھی بات بنا دی، چلیں۔ ڈاکٹر عفان نے اسے دیکھا، پھر فائقہ سے الوداعی کلمات کہہ کر باہر نکل گئے تو امی نے بڑی امید سے پوچھا، تم کہاں جاؤ گی؟ آپ کے گھر، اس نے جتا کر کہا اور سر جھٹک کر باہر آ گئی۔ ڈاکٹر عفان گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے، اس کے بیٹھتے ہی سبک روی سے آگے بڑھا دی اور کچھ دیر اس کے بولنے کے منتظر رہے، پھر خود ہی پوچھنے لگے، تم جاب کر رہی ہو؟ ہاں، لیکن ابھی سٹارٹ نہیں کی، امی گھر آ جائیں پھر جانا شروع کروں گی، اس نے بظاہر سرسری انداز میں بتایا، جبکہ ان کا رد عمل جاننے کے لیے انہیں مرر میں دیکھنے لگی تھی۔ کہاں جانا شروع کروں گی؟ انہوں نے ایک موڑ کاٹتے پوچھا، ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بات ہوئی ہے، وہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو تمہارے اخراجات ہیں وہ مجھ سے لے لیا کرو، انہوں نے بہت سہولت سے اسے پیشکش کی تھی، لیکن وہ تنک کر بولی، آپ سے کیوں لے لیا کروں؟ حق ہے تمہارا، لے سکتی ہو، انہوں نے زور دے کر کہا تو تن سے بولی، تاکہ کل کو آپ حق جتانے آ جائیں۔ ابھی بھی حق جتا سکتا ہوں، بلکہ استعمال بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں دھاندلی پسند نہیں کرتا، وہ اس کا طنز گزدن نظر انداز کر کے بولے تھے۔ وہ استہزائیہ ہنس کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ سنو، قدر توقف سے اسے پکار کر بولے، تم بہت غلط کر رہی ہو، مجھے صحیح یا غلط سمجھانے کی بجائے بہتر ہوگا کہ اپنا محاسبہ کریں، وہ تیز ہو کر بولی، دیکھو لڑو مت، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں، انہوں نے دھیرج سے کہا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی نہ سننی ہے، اگر آپ خاموش نہیں رہ سکتے تو مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کے مزید تیز ہونے پر انہوں نے ہونٹ بھینچے اور ساتھ ہی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک خواب ہے، اور تم ہو، یہ کتاب اور خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ بسر کر دوں، یہی کل اثاثۂ زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں، میرے دل کے جاہوں خوش خبر پر بجز تمہارے، کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ وہ شہریار کی ڈائری کھولے بیٹھی تھی، ابتدائی اوراق میں اس نے یہ نظم اس وقت لکھی تھی جب وہ خود اس کا اسیر ہو چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اسے خبر نہ ہو، کیونکہ وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔
جو دکھ میرے مقدر میں لکھا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے ڈائری بند کرتے ہوئے سوچا، پھر ایک نظر امی پر ڈال کر کمرے سے نکل آئی۔ امی فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سو گئی تھیں، کیونکہ یہاں کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ خالی بیٹھے بیٹھے وہ پریشان ہو جاتی تھیں، اس لیے اس نے انہیں سونے دیا اور رشید سے چائے کا کہہ کر لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ 15 دنوں میں آج پہلی بار اس کا ذہن کچھ سوچنے پر آمادہ ہوا تھا۔ کیسی خاموشی، کیسا سناٹا ہے! زندگی کے سارے رنگ تو اس کے ساتھ تھے، اب تو کچھ بھی نہیں۔ کیا کروں گی میں؟ کیسے جیوں گی؟ ماں نے اس کے وجود میں ایک نئی زندگی نے اپنا احساس دلایا تھا۔ میرا بچہ! اس کا ہاتھ باختیار اپنے پیٹ پر چلا گیا اور بچے کو محسوس کرتے وہ اس کے لیے زندہ رہنے کا سوچنے لگی تھی۔ اسی وقت بیگم افندی آ گئیں۔ وہ اپنی سوچ میں اتنی محو تھی کہ گیٹ کھلنے کی آواز بھی نہ سنی، نہ گاڑی کی۔ بس اچانک انہیں سامنے دیکھا اور اگلے پل باختیار اٹھ کر ان کے گلے جا لگی تھی۔ ماما، شہری نہیں آیا؟ وہ نہیں آئے گا۔ دونوں رو رہی تھیں اور رونے کی آواز سن کر ہی امی اٹھ گئی تھیں۔ بیگم افندی نے آرام سے اسے خود سے الگ کیا، پھر امی سے مل کر انہیں بٹھانے کے بعد کہنے لگیں، میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کر فائقہ کے پاس رہیں۔ کوئی احسان نہیں کیا میں نے، میری بیٹی ہے، امی نے کہا تو بیگم افندی اسے دیکھ کر بولی، بہت کمزور ہو گئی ہے، کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں، زبردستی کرتی ہوں تو رونے لگتی ہے۔ بیٹا، یہ ٹھیک ہے کہ دل نہیں چاہتا، لیکن اس طرح ہر شے سے منہ موڑ کر ہم شہری کو واپس تو نہیں لا سکتے، بلکہ اسے تکلیف ہوگی کہ تم اپنا خیال نہیں رکھ رہی۔ اگر تم چاہو کہ وہ وہاں آرام سے رہے تو اپنا خیال رکھو، پھر تم ماں بننے والی ہو، شہری کے بچے کی ماں، جسے خوراک اس وقت ملے گی جب تم کہو پیو گی، اپنے اندر اسے بھوکا مت مارو۔ بیگم افندی نے دھیرج سے اسے سمجھایا اور ٹوکا، پھر امی سے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، اب میں آ گئی ہوں۔ آپ بھی تو اتنی کمزور ہو گئی ہیں، امی نے کہا تو وہ رو پڑی۔ جوان بیٹا گیا ہے میرا، میری آنکھوں کے سامنے، اور میں اسے وہیں چھوڑ آئی ہوں، یہاں بھی نہیں لا سکی۔ کیوں ماما؟ اس نے لانے کا سوال تو اٹھایا ہی تھا، ساتھ ہی احتجاج بھی کیا۔ مشکل تو نہیں تھا بیٹا، میں لے آتی، لیکن انہوں نے پرس کھول کر ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے اس کے سرہانے سے یہ ملا تھا، اس کی آخری تحریر تمہارے نام۔ اس نے کچھ سہمے ہوئے انداز میں کاغذ کھولا تھا۔ میں تمہیں زندگی میں نہیں کہہ سکتا کہ زندگی تو بے وفا ہے، جان بھی نہیں، ایمان ہو تم۔ تم نے مجھے زندہ دیکھا ہے اور میں ہمیشہ تمہارے دل میں ہر احساس میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ماما سے کہہ دینا مجھے یہیں چھوڑ دیں، تمہارے سامنے میں آنکھیں بند کر کے نہیں آ سکتا۔ پھر تم پکارو اور میں سنوں نہیں، کہیں اپنی بے بسی پر میں خدا سے شاکی نہ ہو جاؤں۔ تم بھی شاکی مت ہونا، اور سنو، غم کی لہر میں بہہ کر جیسے ہارنے والے بے کنار روتے ہیں، اسی طرح سے مت رونا، تم اداس مت ہونا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں اور پورا بدن سن، پھر پلکوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ بیگم افندی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی تھی اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر بولی، بہت چاہا ہے اس نے تمہیں، تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ اس کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے تھے۔ وہ تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن یہاں وہ ہار گیا، تم اس کی خواہش کا احترام کر لو، مت رو۔ انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا، لیکن اسے آنسوؤں پر کہاں اختیار تھا۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تو منہ دھونے کے بعد بھی اس کی آنکھوں کے سوتے خوش نہ ہوئے تھے۔ پھر بیگم افندی نے زبردستی اسے اپنے ساتھ ناشتہ کرایا، تو اس دوران وہ بار بار اسے ہونے والے بچے کا احساس دلاتی رہی تھی، جسے ان کے آنے سے کچھ دیر پہلے وہ خود شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ بہرحال ناشتے کے بعد امی نے جانے کی بات کی تو بیگم افندی نے ہمیشہ کی طرح مروتاً بھی انہیں رکنے کو نہیں کہا۔ اس کے برعکس اسی وقت ڈرائیور کو بلا کر انہیں چھوڑ آنے کا کہہ دیا، تو وہ ان کی بے مروتی پر جذبت ہو کر امی سے بولی، امی آپ آتی رہیے گا؟ ہاں بیٹا، جب تک تم عدت میں ہو، امی نے ابھی اسی قدر کہا کہ بیگم افندی بول پڑی، عدت کو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ جب گھبرائے گی میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں گی، ویسے آپ فکر نہ کریں، یہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ امی کیا کہتی اسے گلے لگا کر یہی بولی، تم آ جایا کرنا۔ جی، وہ ان کے ساتھ گلاس ڈور تک جا کر واپس لوٹ آئی تھی۔ اب تم آرام کرو بیٹا، شام میں تمہاری ڈاکٹر کو بلاؤں گی، چیک اپ کے ساتھ تمہیں ڈرپ بھی لگا دے گی، بہت کمزور ہو گئی ہو، جاؤ آرام کرو، میں بھی تھک گئی ہوں، کچھ دیر سوؤں گی۔ انہوں نے کہا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور یوں ہی بے مقصد بیڈ کارنر کے دراز کھول کھول کر دیکھنے لگی، پھر وہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی تو ایسا لگا جیسے شہریار اس کے ساتھ ساتھ آیا ہو، شاید اس لیے کہ یہاں کی بند فضا میں وہی مہک رچی بسی تھی جو ہر پل اس کے وجود سے اٹھتی تھی۔ کتنی دیر وہ اس فضا میں سانس لے کر اسے قریب سے محسوس کرتی رہی، پھر واپس کمرے میں آ کر وہ اس احساس کے ساتھ سونا چاہتی تھی کہ مان فون کی بیل نے اس کی توجہ کھینچ لی تو پہلے کارڈلس کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر لاؤنج میں جا کر ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم،
دوسری طرف اسفندیار تھا، جس کی آواز وہ فوراً نہیں پہچان سکی، جب ہی عام سے انداز میں جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ شہریار کی مسز ہیں نا؟ ادھر سے پوچھا گیا تو اس بار وہ پہچان کر فوراً کہنے لگی، آپ اسفندیار ہیں نا؟ پلیز فون مت بند کیجیے گا، مجھے آپ سے بہت باتیں کرنی ہے۔ جی، وہ غالباً حیران ہوا تھا، میں نے تو کبھی فون بند نہیں کیا، آپ سن رہے ہیں نا؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ وہ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اپنی کہے گئی، مجھے شیری نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، آپ پلیز یہاں آ جائیں، شیری نے کہا تھا، یہ سب کچھ آپ کا ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گی، میرے لیے سب کچھ شیری تھا، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ آ رہے ہیں نا؟ ہیلو اسفندیار۔ دوسری طرف کوئی آواز نہیں تھی، اس نے کریڈل پر ہاتھ مارا، لیکن وہاں پہلے ہی بیگم آفندی کا ہاتھ موجود تھا۔ وہ پھر بھی نہیں سمجھی اور انہیں دیکھ کر سادگی سے کہنے لگی، ماما، اسفندیار کا فون تھا، مجھے شیری نے کہا تھا کہ میں انہیں بقیہ الفاظ اس کے حلق میں رہ گئے کیونکہ بیگم آفندی کے زوردار تماچے نے اس کی آواز بند کر دی تھی۔ وہ اس غیر متوقع تھپڑ پر نہ صرف حیران بلکہ اچانک سہم گئی تھی اور گال پر ہاتھ رکھ کے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئی۔ اگلے پل بیگم آفندی اس کے قریب آ کر غرائیں، میں نے تمہیں اسفندیار کا فون اٹینڈ کرنے سے منع کیا تھا، تم نے میری بات سنی نہیں یا سمجھی نہیں تھی، جانتی ہو کون ہے وہ؟ وہ اگر جواب دینا بھی چاہتی تو نہیں دے سکتی تھی کیونکہ اس کی سانسیں تک رک گئی تھیں۔ وہ قاتل ہے، شہریار کا قاتل، اور تم اسے یہاں آنے کو کہہ رہی تھی، جس نے میرے شہری کو مار ڈالا، متنفر کر دیا اس نے شہری کو مجھ سے، تم سے، اس لیے وہ ہم سے دور چلا گیا، ورنہ اس سے پہلے بتاؤ کیا اس کے اندر جینے کی خواہش نہیں تھی، تمہارے لیے، میرے لیے، اور اسفندیار نے اس کی شہرک پر ہاتھ رکھ دیا تھا، وہ قاتل ہے، میرے شہری کا قاتل۔ بیگم افندی اچانک ٹوٹ کر رونے لگی تو وہ جو گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی، ان کے رونے سے یخلک اس کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ ماما آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب نہیں جانتی تھی۔ بیگم افندی نے اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، تم کچھ نہیں جانتی بیٹا، اور میں نے تو شیری کو بھی بے خبر رکھا تھا کہ کیسے کیسے لوگ اس کے دشمن ہو رہے ہیں، میں خود ہی سب سے لڑ رہی تھی، لیکن جانے کب کیسے اسفندیار شہری تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے اندر ہمارے خلاف ایسا زہر اتار دیا کہ وہ اپنی زندگی سے ہی نفرت کرنے لگا۔ تم نے خود دیکھا، وہ لندن جانے پر آمادہ نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ اسفندیار نے اس کے جینے کی امنگ چھین لی تھی، اور اب اس کا اگلا شکار تم ہو کیونکہ تم شہری کا وارث پیدا کرنے والی ہو، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ گمسم سی انہیں دیکھے جا رہی تھی، ان کی آخری بات پر کچھ سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ان کے ہاتھ تھام کر بولی، ماما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں بیٹا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، اور دیکھوں گی کہ اسفندیار میں کتنی جرأت ہے، اس گھر میں آنا تو دور کی بات، وہ شہر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے لہجے میں زہر اسفندیار کے لیے تھا، پھر اس کا گال تھپک کر بولی، تم اب محتاط رہنا، اسفندیار کسی بھی انجان شخص کا فون آئے تو صاف انکار کر دینا، تم بات نہیں کرنا چاہتی اور مجھے ضرور بتانا۔ جی، جاؤ اب تم آرام کرو، اپنے دل اور ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا، اینڈ آئی ایم سوری کہ تمہارے منہ سے اسفندیار کا نام سن کر میں بالکل آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ بیگم افندی نے اسے تسلی دینے کے ساتھ اپنے رویے پر معذرت بھی کی تو اس کا دل مزید سہم گیا کیونکہ وہ بھولی نہیں تھی کہ بیگم افندی نے ایک بار پہلے بھی اس سے معافی مانگی تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے جس طرح شہریار کی نظروں میں دو کڑی کا کرنے کی صحیح کی تھی، اسے وہ ان کی نفرت سے زیادہ محبت کے مظاہرے سے ڈرنے لگی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کتنی دیر ان کی باتوں پر غور کرنے کے ساتھ ان میں سچائی ڈھونڈتی رہی، لیکن اس کا دل اس سے پہلے ہی شہریار پر ایمان لا چکا تھا، جس نے کبھی اسے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی اس کا لہجہ سچائیوں سے چور تھا، جب اس نے کہا تھا، محرومیوں میں پلنے والے میرے وہ بہن بھائی، سب کچھ ان کا ہے، تم کوئی دعویٰ نہیں کرنا۔ پھر کیسی عاجزی تھی۔ سنو، اب اسفندیار کا فون آئے تو ان سے کہنا فوراً یہاں آ جائیں یا اپنا نام پتہ بتا دیں یا اپنا عطا پتہ بتا دیں، میں خود جا کر انہیں لے آؤں گا۔ اس کا دل بھی ابھی اسی لہجے پر بھی تڑپ گیا تھا اور پھر اسی نہج پر سوچنے لگی، شری جب اسفندیار سے ملا ہی نہیں تو پھر وہ کیسے اسے مجھ سے یا ماما سے متنفر کر سکتے ہیں؟ ماما کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر وہ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتی، پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ تو ہے ضرور، لیکن میں کیا کروں، ماما منع کر رہی ہیں اور شری، وہ لڑنے لگی کہ کس کی مانے، جو موجود ہے یا جو چلا گیا ہے، بے شک جانے والا لوٹ کر نہیں آ سکتا لیکن وہ اس کی نفی نہیں کر سکتی تھی۔ رابعہ نے پہلے جس ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں حامی نہیں بھری تھی، اب دوبارہ وہاں جانے کے لیے باقاعدہ تیار ہو رہی تھی۔ امی کو اس کے کہیں جانے پر نہیں بلکہ تیاری پر اچنبھا ہو رہا تھا، لیکن ٹوکا یوں نہیں کہ اس کا رد عمل جانتی تھی، جب بھی بس کنکھیوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اچھا امی، رابعہ بیگ کندھے پر ڈال کر امی سے مخاطب ہوئی، تب وہ رہ نہ سکی، کہاں جا رہی ہو؟ جاب کے لیے؟
وہ اپنے سراپے کا جائزہ لیتے بولی۔ عفان سے پوچھ لیا تھا؟ امی نے گزشتہ کی طرح ابھی بھی اسے احساس دلانے کی کوشش کی تو وہ ناگواری سے بولی، کیوں؟ ان سے کیوں پوچھوں گی؟ البتہ بتا دیا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ اب امی پوری طرح کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہی کہ میں جاب کروں گی۔ اس نے جتنی بے نیازی دکھائی امی نے اسی قدر بےتابی سے پوچھا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے، جو تمہارے خرچے ہیں مجھ سے لے لیا کرو۔ اس نے بتا کر نخوت سے سر جھٹکا، لیکن امی بات سے خوش ہو گئی تھیں۔ ٹھیک تو ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ جس شخص سے میرا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں اس سے میں خرچہ لوں؟ کیوں واسطہ تعلق نہیں؟ نکاح میں ہو اس کے؟ اچھا بس میرا موڈ خراب نہ کریں، میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی، اور اپنا موڈ ٹھیک رکھنے کی خاطر امی کی باتوں کو سوچنے کے بجائے تمام راستہ وہ آگے کا سوچتی رہی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی زبردست پذیرائی ہوگی، اور واقعی اس کا یقین سچ ثابت ہوا۔ موسٹ ویلکم مس رابعہ، میں بڑی شدت سے آپ کا منتظر تھا۔ جس شخص نے اسے ماڈلنگ کی آفر کی تھی وہ اسے دیکھ کر کھل گیا تھا۔ تھینک یو، وہ قصدن بے نیازی دکھاتی بیٹھ گئی تو پوچھنے لگا، کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ کولڈ ڈرنک یا؟ نو تھینکس، پہلے کام کی بات ہونی چاہیے، اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ وہ بھی ہو جائے گی، وہ لاپرواہی سے بولا، لیکن پھر اسے سنجیدہ دیکھ کر خود بھی سنجیدہ شکل بنا کر پوچھنے لگا، ہاں تو کیا سوچا آپ نے؟ کس بارے میں؟ ماڈلنگ، اس نے ابھی اس قدر کہا کہ وہ بول پڑی۔ ماڈلنگ میں ضرور کروں گی، لیکن ابھی فوراً نہیں، کچھ عرصہ میں آفس ورک کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ماڈلنگ کی طرف آؤں گی۔ آپ کے پاس جگہ ہے تو ٹھیک، ورنہ میں کہیں اور ٹرائی کر لوں گی۔ جگہ کیوں نہیں، آپ کے لیے بہت جگہ ہے، کہیں تو میں اپنی کرسی آپ کے لیے چھوڑ دوں۔ وہ والہانہ نظر اس پر جمائے واقعی اٹھ کھڑا ہوا تو وہ اندر ہی اندر محظوظ ہو کر بولی، میں آپ کی جگہ لینے نہیں آئی مسٹر توصیف عالم۔ جی تو توصیف عالم صاحب، میں جاب کے لیے آئی ہوں۔ اتنے دن میں نے سوچنے میں نہیں گزارے، کیونکہ فیصلہ تو میں نے یہاں سے جاتے کر لیا تھا، لیکن فیملی میں ایک سہانہ ہو گیا تھا جس کے باعث میں فوراً رابطہ نہیں کر سکی۔ اس نے اپنے دیر سے آنے کا سبب بتایا تو کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آپ آ گئیں یہی بہت ہے، اور جہاں تک آفس ورک کی بات ہے تو بھی آپ ریسیپشن پر بیٹھ سکتی ہیں، گو کہ یہ آپ کے لیے موضوع نہیں لیکن مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں، بلکہ میرے خیال میں میرے لیے یہی موضوع ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی ڈپلومہ ہے نہ تجربہ، پھر بعد میں تو مجھے ماڈلنگ ہی کرنی ہے۔ اس نے کہا تو پوچھنے لگا، ابھی کیا پرابلم ہے؟ پرابلم تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں پہلی بار گھر سے نکلی ہوں، اس لیے مجھ میں زیادہ کانفیڈنس نہیں، اور میں کانفیڈنس کے ساتھ اس فیلڈ میں داخل ہونا چاہتی ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلد ہی ہمیں اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع دیں گی۔ شیور، پھر میں کب سے جوائن کروں؟ اس نے پوچھا تو وہ چند ثانیے رک کر بولا، کل صبح 10 بجے آپ کو ریسیپشن پر موجود ہونا چاہیے۔ اوکے تھینک یو، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا بڑا ہوا ہاتھ سرسری انداز میں چھو کر باہر نکل آئی تھی، اور چونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے جاب کرنے پر کوئی خوش نہیں، اس لیے گھر آ کر اس سرسری انداز میں بتایا کہ اسے جاب مل گئی ہے اور وہ کل سے آفس جائے گی، جبکہ جس پر امی نے آپ ہی آپ بڑبڑایا اور خاموش ہو گئی۔ ابو نے بھی کوئی ایسا تاثر نہ دیا جس سے اس کا حوصلہ ہوتا، جس سے ہی اس نے مزید ضد پکڑ لی تھی، اب تو میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، شروع سے ہی وہ منمانی کرتی آ رہی تھی، پھر بھی صدا کی شاکی تھی، اور خصوصاً ایسے موقعوں پر فائقہ سے موازنہ کرنے لگتی تھی۔ ابھی تو کسی نے منع نہیں کیا تھا، بلکہ امی دعائیں کرتی تھیں، اور جس روز اس نے جاب کی خوشخبری سنائی سب کیسے خوش ہوئے تھے، اور میری باری سب کو سانپ سونگ گیا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتا کوئی خوش تو نہ ہو، میں تو خوش ہوں، اور یہی فرق اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فائقہ کے پیش نظر سب کی خوشی ہوتی تھی اور اسے اپنی خوشی عزیز تھی۔ فائقہ مان کر سکون سے رہتی، وہ منوا کر جھنجھلاتی رہتی، اور پھر فائقہ پر تو آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، تو سب کی دعائیں بھی اس کے حصے میں ہی آ گئی تھیں، جبکہ وہ خود اپنے لیے آزمائش منتخب کر کے دعاؤں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ غلطی پر ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس اس کی ہمیشہ والی میں تھی، جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ بہرحال امی کی واضح اور ابو کی محسوس کی جانے والی ناراضگی کے باوجود اگلے دن سے آفس جانے لگی تھی، اور وہ کچھ اور سمجھے نہ سمجھے لیکن یہ بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اسے جاب کی صلاحیتوں کی بنا پر نہیں بلکہ غیر معمولی خوبصورتی کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کے نزدیک کام کی کوئی اہمیت نہیں رہی، بس اسے حسین سے حسین نظر آنا چاہیے۔ جبھی وہ اپنے آپ پر پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی، اور 1.5 گھنٹہ تیاری پر صرف کر کے جب وہ آفس جاتی تو توصیف عالم جس انداز سے اس کی پذیرائی کرتا اور پھر جس طرح اسے سراہتا، وہ اس سے مزید اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتی تھی۔ اس وقت توصیف عالم اسے سراہنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے تم میں کانفیڈنس کی کمی نہیں ہے،
تم آرام سے ماڈلنگ کر سکتی ہو۔ کروں گی، ضرور کروں گی، جلدی کیا ہے؟ وہ کزن لاپرواہی دکھاتی۔ کلائنٹس جلدی مچا رہے ہیں، انہیں ایک ہفتے میں ایڈ چاہیے، اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو وہ کسی اور کمپنی سے رجوع کر لیں گے۔ توصیف عالم اندر سے خواب کتنا جھنجھلایا، لیکن اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو آپ کسی اور ماڈل سے کروا لیں۔ تمہیں دیکھنے کے بعد کوئی اور چہرہ نظروں سے جچتا ہی نہیں، اب میرے ہر ایڈ کی ماڈل تم ہی ہوگی، صرف تم۔ وہ اسے نظروں کی گرفت میں لے کر بولا، پھر تو آپ کو انہیں منع کرنا پڑے گا، جنہیں ایک ہفتے میں ایڈ چاہیے، کیونکہ میں خود کو اس کام کے لیے تیار نہیں کر پا رہی۔ وہ کچھ سوچتے انداز میں بولی، پھر اسے خاموش دیکھ کر کہنے لگی، میرا خیال ہے آپ اپنا نقصان نہیں کریں گی، اور ابھی کسی بھی تمہارے لیے سارے نقصان برداشت کر لوں گا۔ وہ اس کی پوری بات ہونے سے پہلے بول پڑا، سب کو منع کر دوں گا جب تک تیار نہیں ہو جاتی۔ کتنا وقت لگے گا تمہیں؟ سال، 2 سال یا 10 سال؟ نہیں نہیں، وہ ہنس پڑی، بڑی دل آویز ہنسی تھی۔ توصیف عالم کے دل میں گھنگرو بجنے لگے۔ پھر بس 1 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے۔ وہ اس کے چہرے پر اندرونی جذبات کا عکس دیکھ کر قدر نروس ہو گئی تھی۔ اوکے، میری ایجنسی میں 2 مہینے سے پہلے کوئی نیا ایڈ نہیں بنے گا، اس نے کہا تو وہ اٹھلا کر بولی، اور اگر میں اس سے پہلے تیار ہو گئی، یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ پھر فوراً بولا تو وہ بے کھلا کر ہنسی۔ ابرار قریشی کے آفس میں داخل ہونے والا شخص اسفندیار آفندی تھا۔ گو کہ شہریار آفندی سے وہ بہت زیادہ ہی مشابہت نہیں رکھتا تھا، لیکن جیسے اپنے باپ کی اولاد میں بہت سی باتیں یا خصوصیات مشترک ہوتی ہیں، دیکھنے والا اثر خود جان لیتا ہے، تو اسی طرح ابرار قریشی اسے دیکھ کر ٹھٹکے تھے، پھر بھی سوالیہ انداز میں صرف جی کہا تھا۔ آئیم اسفندیار آفندی۔ اسفندیار کا لہجہ حد درجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا، اور تعارف کے ساتھ ہی بولے تھے، مجھے ابرار قریشی صاحب سے ملنا ہے۔ جی، میں ہی ابرار قریشی ہوں۔ ابرار قریشی نے فوراً اٹھ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم، اینڈ آئی ایم سوری کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ اسفندیار نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم شاید پہلی بار مل رہے ہیں، پلیز تشریف رکھیں۔ ابرار قریشی نے قدر شگفتگی سے نہ پہچاننے کا سبب جتا کر انہیں بیٹھنے کو کہا۔ تھینک یو۔ اسفندیار چیئر کھینچ کر آرام سے بیٹھ گئے تو ابرار قریشی نے پہلے چپڑاسی کو بلا کر چائے لانے کا کہا، تو پھر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ گھر سے۔ ان کے جواب سے ابرار قریشی جذبت ہو کر بولے، نہیں، میرا مطلب ہے ابرار صاحب۔ وہ ٹوک کر بولے، آپ کیوں اتنے متجسس ہیں؟ میں کہیں کسی شہر میں بھی رہوں، کیا فرق پڑتا ہے، آپ سے رابطہ تو کر لیتا ہوں۔ ہاں، لیکن مجھے آپ کی ضرورت پڑتی ہے، تب آپ نہیں ملتے۔ بہرحال اب آپ آ گئے ہیں تو اپنے والد کی وصیت کے مطابق۔ نہیں، میں اس وقت ایسے کسی مقصد سے نہیں آیا، انہوں نے ناگواری سے ٹوک دیا۔ پھر ابرار قریشی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں شری کہاں ہے شری؟ وہ اپنے آپ میں الجھ کر بولے اور ابرار قریشی کے سر جھکانے پر کہنے لگے، میں نے ابھی کچھ دن پہلے آفندی ہاؤس فون کیا تھا تو شہریار کی مسز سے تھوڑی بہت بات ہوئی، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی، میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اور آفندی ہاؤس میں بھی بہت فون کیے، لیکن ادھر آپ نہیں ملے، اور ادھر میری آواز سنتے ہی فون بند کر دیا گیا۔ تب مجھے مجبوراً یہاں پر آنا پڑا، کیونکہ مسز شہریار کی بات گو کہ میں سمجھ نہیں پایا، لیکن جس انداز سے انہوں نے شیری کا ذکر کیا تھا، اس سے لگا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ کہاں ہے شیری؟ انہوں نے آخر میں پھر اپنا سوال دہرایا، تو ابرار قریشی گہری سانس کھینچ کر افسوس سے بولے، بہت جلدی چلا گیا۔ کیا مطلب؟ بس اسفندیار، ہم اللہ کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتے، وہ اتنی ہی عمر لے کر آیا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بہت اچھا، بہت نیک لڑکا تھا۔ او گاڈ! اسفندیار کو فائقہ کی باتوں سے شبہ ہوا تھا، اور اب تصدیق ہونے پر انہیں واقعی دکھ ہو رہا تھا۔ کچھ بھی صحیح، وہ ان کا بھائی تھا، گو کہ میڈم آفندی کے ناطے وہ اس سے نفرت کرتے تھے، اور اس کے بارے میں جب بھی سوچا تنفر سے سوچا، لیکن ایسا تو کچھ نہیں چاہا کہ پھر اب رگوں میں باپ کا خون جوش مار رہا تھا، جو کتنی دیر وہ دکھ کی کیفیت میں گمسم بیٹھے رہے۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی محسوس ہو رہی تھی، شاید کوئی بہت اپنا سامنے ہوتا تو وہ رو بھی پڑتے، لیکن اب ضبط کیے بیٹھے تھے۔ چپڑاسی چائے کی ٹرے رکھ گیا تھا۔ ابرار قریشی ان کی کیفیت سمجھ رہے تھے، جبھی شہریار کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہا، اور چائے کا کپ ان کے سامنے رکھ کر بولے، چائے پیجیے۔ اسفندیار آواز پر چونکے تو ان کے سینے سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہو گئی، گو کہ جس سے گویا زندگی سے رابطہ بحال ہو گیا۔ تبھی چائے کا کپ اٹھا کر پوچھنے لگے، کیا ہوا تھا اسے؟ کینسر، اور ابھی انہیں ہی بہت سالوں سے بلڈ کینسر تھا اسے۔ ابرار قریشی نے بتایا تو ان کی انگلی میں پھنسا چائے کا کپ لرزنے لگا، جسے واپس ٹرے میں رکھ کر بولے، آپ نے پہلے نہیں بتایا، کبھی خاص طور پر اس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ خیر، اب پوچھتے تب بھی میں سب نہ بتاتا، کیونکہ بیگم صاحبہ نے اس کی بیماری کو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیا تھا،
بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس کی مسز وہ جانتی تھی؟ انہوں نے جانے کس خیال کے تحت پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو۔ ابرار قریشی نے لا علمی کا اظہار کر کے انہیں چائے کی طرف متوجہ کیا۔ آپ چائے پیجیے، یا اگر ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اور منگواؤں؟ نہیں بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کپ اٹھایا، پھر شہریار کو سوچتے بولے، کیسا تھا شہری؟ آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں، اگر آپ کہیں تو میں حاصل کر سکتا ہوں۔ ابرار قریشی نے کہا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر چائے کا گھونٹ لے کر پوچھنے لگے، اس کی تدفین کہاں ہوئی ہے؟ لندن۔ لندن؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، وہ ٹریٹمنٹ کے لیے وہیں جاتا تھا، اس بار گیا تو واپس ہی نہیں آیا۔ بیگم صاحبہ گئی تھیں اور اس کی وصیت کے مطابق اسے وہیں۔ ابرار قریشی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئے، تو پھر کتنی دیر خاموشی چھائی رہی۔ اسفندیار کچھ نہیں سوچ رہے تھے، البتہ برسوں پہلے کے کچھ منظر ان کی نظروں کے سامنے آن سمائے تھے، جب شہریار چھوٹی بہن کے بارے میں سوال کرتا تھا اور ڈیڈی سے پہلے وہ جواب دے دیتے۔ کتنی دیر وہ اسی زمانے میں کھوئے رہے، پھر جب بولے تو ان کے لہجے میں دکھ اور پچھتاوا تھا۔ کاش میں اس سے مل لیتا، وہ بھی یہ حسرت لے کر گیا ہے۔ آخری بار وہ میرے پاس آیا تھا تو میرے پاس بیٹھ کر بہت رویا اور آپ کے لیے بہت بے قرار تھا، لیکن افسوس کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہی ہوتا تو۔ ابرار قریشی اس امید پر دیکھنے لگے کہ شاید وہ اسے اپنا پتہ بتا دیں، لیکن وہ ان کی آخری بات نظر انداز کر کے پوچھنے لگے، وہ آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ یوں ہی ملنے، یا کوئی وصیت وغیرہ لکھی؟ وصیت کہہ لیں یا اس کی خواہش کہ وہ آفندی ہاؤس اپنی مسز کے نام کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں وہ اپنی زندگی سے بہت مایوس لگ رہا تھا۔ بہرحال جب میں نے اسے بتایا کہ وہ آپ کے تعاون کے بغیر کچھ بھی اپنی مسز کے نام نہیں کر سکتا، تو پھر اس نے اصرار نہیں کیا، بلکہ وہ پھر بھی اس بارے میں ہی پوچھتا رہا تھا۔ ابرار قریشی تفصیلی جواب دے کر کہنے لگے تھے، میرا خیال ہے اب آپ کو سامنے آ جانا چاہیے، اور جو کچھ آپ کا… نہیں، وہ فوراً ٹوک کر کہنے لگا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں ایسے کسی مقصد سے نہیں آیا، مجھے صرف شہریار کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اور جسے میں نے کبھی اچھائی کے ساتھ نہیں سوچا، لیکن آج اپنی ساری اچھائیاں اس کے نام کر رہا ہوں کہ بڑے بھائی کی حیثیت سے میرا فرض اسے دینا تھا، اور لینے کے لیے میں وقت آنے پر اپنے باپ کی ہر شے پر حق جتاؤں گا۔ وقت آنے پر؟ آپ کس وقت کے انتظار میں ہیں؟ ابرار قریشی نے قدرے رک کر پوچھا۔ میرا کوئی پلان نہیں ہے، میں صرف اپنی والدہ کے سامنے مجبور ہوں، جو نہیں چاہتی کہ میں شہری کی ممی کا سامنا کروں۔ بس جس روز میں نے انہیں منا لیا، اسی دن میں انہیں لے کر سیدھا اپنے گھر آ جاؤں گا، آفندی ہاؤس۔ ان کے مضبوط لہجے پر ابرار قریشی انہیں دیکھتے رہ گئے، تو وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے کرتے اچانک کسی خیال سے رک کر پوچھنے لگا، ایک بات اور، شہری کی مسز کون ہیں؟ فیملی کی کوئی لڑکی ہے؟ نہیں، میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ جیلان ماربل انڈسٹریز میں جاب کرتی تھیں۔ ابرار قریشی نے بتایا تو ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ شہری کی ممی کی طرح تو وہ بھی وہیں ملازم تھیں۔ ہاں لیکن… ابرار قریشی فائقہ کی تعریف یا طرفداری میں کچھ کہتے کہتے رہ گئے، پھر کندھے اچکا کر بولے، بہرحال میں زیادہ نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں کہ انڈسٹریز میں کام کرنے والی لڑکیاں جب انڈسٹری کی مالک بننے کا خواب دیکھتی ہیں تو پھر… وہ زہر خون لہجے میں بولتے ہوئے اچانک ابرار قریشی کو دیکھ کر ہونٹ بھیج گئے، پھر اٹھتے ہوئے بولے، اوکے ابرار صاحب، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ضرور، لیکن آپ نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں، میرا مطلب کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ابرار قریشی نے پوچھا تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اللہ کا شکر ہے کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اچھی بات ہے۔ ابرار قریشی نے مزید کچھ کہنے اور پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جان گئے تھے کہ وہ ایسے ہی جواب دیں گے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ انہوں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ابرار قریشی نے ان کا ہاتھ تھام کر بے اختیار پوچھ لیا تھا، ابھی آپ کہاں جائیں گے؟ گھر، اور میرا گھر اسی زمین پر ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ ابرار قریشی کو لاجواب کر کے مسکراتے باہر نکل گئے تھے، لیکن جب ٹیکسی روک کر بیٹھے تب ان کا ذہن بیک وقت ماضی اور حال اور مستقبل میں لڑنے لگا تھا۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ اسی وقت آفندی ہاؤس جا کر ان دونوں عورتوں کو نکال باہر کریں، جو ایک ان کے باپ اور دوسری ان کے بھائی کی ملازمہ تھی، اور پھر اس گھر کی اصل مالکن کو لے آئیں، جو ابھی بھی یہاں آنے کے تصور سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں ماں کب سمجھیں گی۔ انہوں نے گہری سانس کے ساتھ سوچا، پھر شیشے سے باہر دیکھتے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بیگم آفندی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، اس کے بعد لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد بیگم آفندی آفس جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکلی اور اسے تنہا اداس دیکھ کر اس کے پاس رک گئی تو بلا ارادہ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی ماما۔ بیٹا تمہیں تنہائی مار ڈالے گی، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، وہاں تمہارے بہن بھائی ہیں، شاید تم بہل جاؤ گی۔
बल्कि कोशिश करो अपना ध्यान बटाओ, इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। जाओ बैग तैयार करके आओ, कुछ दिन वहीं रहना। बेगम आफंदी ने नरमी से समझाते कहा तो वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई और बड़ी बेदिली से बैग में चंद जोड़े डालकर वापस आ गई। ऐसे जाओगी? बेगम आफंदी ने उसके उलझे सरापे को तनकीदी नज़रों से देखा, फिर सर झटक कर बोली, खैर चलो, लेकिन वापस इस हुलिये में मत आना। वो क्या कहती, खामोशी से उनके पीछे चल पड़ी। फिर तमाम रास्ता बेगम आफंदी उसे लेक्चर देती रही, अपना ख्याल रखो, तुम्हारे आगे भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है जो सिर्फ यादों के सहारे नहीं गुजरती। कुछ वक्त गुजरेगा, फिर तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। अभी शायद तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी। मुझे देखो, मेरी कुल कायनात शहरी था, इसके बाद भी मैं जिंदा हूँ, पहले की तरह, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग मुझे हमदर्दी से देखें, तरस खाएं मुझ पर। फिर भी तुम अपने अंदर हौसला पैदा करो। कमज़ोर औरत की हैसियत एक खिलौने से बढ़कर नहीं होती। तो मेरी बात समझ रही हो ना? उसने सिर्फ सर झुकाने पर इत्तेफा किया तो बेगम अफंदी एक नज़र उस पर डालकर खामोश हो रही। फिर जब उसके घर के सामने गाड़ी रुकवाई तो कहने लगी, कुछ दिन आराम से यहाँ रहो और अगर कहीं जाने आने को दिल चाहे तो फ़ोन कर देना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। और वहाँ बैग में कुछ पैसे भी रखे हैं या नहीं? उसने नफ़ी में सर हिलाया। बेवकूफ़, उन्होंने अपने पर्स से निकाल कर कुछ नोट उसे थमा दिए। जाओ, अपना ख्याल रखना। आप अंदर नहीं आएंगी? उसके लहजे में बेचारगी थी। मुझे देर हो रही है। बेगम अफंदी ने एक तरह से इनकार कर दिया तो वो आजिज़ी से बोली, लेकिन मामा, मैं अकेली। हाँ, यहाँ से तुम्हें अकेले चलना है, जहाँ तक चल सको। बेगम अफंदी ने कहकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया तो मायूस होकर अपना बैग खींचती उतरती हुए गेट की तरफ आ गई थी। जैसे ही बेल का बटन पुश किया, इधर बेगम अफंदी ने ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। उसने धुंधलाई आंखों से गाड़ी को जाते देखा, फिर दोबारा बटन पर उंगली रखी कि गेट खुलने के साथ अबू सामने आ गए थे और उसे देखकर बेख्तियार वहीं उसे सीने से लगा लिया था। फिर इसी तरह अंदर ले आए तो अम्मी ने पहला सवाल वही किया कि जिससे वो खाइफ थी। किसके साथ आई हो? मामा, मामा के साथ। वो अबू से अलग होकर अम्मी के गले लगकर बोली तो उसकी आंखों से जड़ी लग चुकी थी। रोती क्यों हो बेटा? अबू का अंदाज ऐसा था कि जैसे हम मर गए हैं क्या, जिससे वो और शिद्दत से रोने लगी। तभी राबिया कमरे से निकल आई और कुछ देर तक रुककर सूरत हाल समझने की कोशिश की, फिर उसे अम्मी से अलग करके बोली, अजीब हैं आप लोग भी, पहले से बिठाएं तो सही। चलो तुम अंदर चलो। हाँ, अंदर ले चलो, अम्मी अपने आंसू पोंछते हुए बोली। वो राबिया के सहारे कमरे में आ गई और दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ने रगड़ने लगी, लेकिन आंसू होश ना हो रहे थे। सुनो, राबिया उसकी थोड़ी छूकर कहने लगी, मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करूंगी, लेकिन अम्मी अबू का ख्याल कर लो, उनके सामने मत रो, क्योंकि अम्मी वैसे ही तुम्हारे लिए बहुत रोती हैं। फिर अभी तो वो मामू जी के लिए भी इतना परेशान हैं। मामू जी? क्या हुआ उन्हें? वो रोना भूल गई। बस अल्लाह ने बचाया, बहुत सीरियस हार्ट अटैक हुआ था उन्हें। राबिया ने बताया तो मजीद परेशान हो गई। हाँ, 15 दिन हो गए हैं, वैसे अल्लाह का शुक्र है अब बहुत बेहतर हैं। राबिया ने उसकी परेशानी देखते तसल्ली दी। मुझे मुझे क्यों नहीं इतला दी? तुम पहले अपने आप को तो संभालो, कितनी कमज़ोर हो गई हो। डिलीवरी कब है तुम्हारी? राबिया ने टोकने के साथ पूछा तो वो रूठे लहजे में बोली, पता नहीं। क्या मतलब तुम्हें पता नहीं? बस छोड़ो ना, मुझे मामू जी का बताओ, वो कहाँ हैं, हॉस्पिटल या घर आ चुके हैं? और माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इज़ाम भाई ने इसलिए तुम्हें नहीं बताने से मना कर दिया था। राबिया कहते हुए उठ खड़ी हुई तो पूछने लगी, इज़ाम भाई ठीक हैं? हाँ, उधर मामू जी की वजह से नहीं आ पा रहे, वरना अक्सर आते रहते हैं और तुम्हारा भी पूछते हैं, बल्कि शायद तुम्हारा पूछने ही आते हैं। राबिया ने सीधे साधे अंदाज में कहा, इसलिए उसने तवज्जो नहीं दी और फिर ही अपने रूम में बोली थी, मैं जाऊंगी मामू जी को देखने। अच्छा, अभी तो तुम आराम करो, कुछ खाने को लाऊं तुम्हारे लिए? राबिया अलमारी का पट खोलकर उसकी तरफ पलटी तो वो तकिए के साथ कमर टिकाते बोली, नहीं, अभी तो मैं नाश्ता करके आई हूँ, अम्मी को भी मना कर दो मेरे लिए कुछ ना बनाएं। वो अब्बू को सी ऑफ करने के बाद ही कुछ बनाने का सोचेंगी, मैं जब तक इस्त्री कर लूँ। राबिया ने अपना सूट निकालते कहा तो उसने यूं ही पूछ लिया, कहीं जाने का प्रोग्राम है? ऑफिस में जॉब कर ली है ना? राबिया इज्जत दिखाने लगी। अच्छा, कहाँ? उसने कोशिश से इश्तियाक जाहिर किया। शायद मैंने तुम्हें बताया था, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। और अभी तो मैं राबिया बता रही थी कि अब्बू की आवाज़ पर खामोश हो गई। पाइका, अब्बू पुकार कर अंदर आए। बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी। वो उठ खड़ी हुई तो अब्बू से दोबारा बिठाकर कहने लगे, राबिया भी चली जाएगी, लेकिन तुम्हारी अम्मी तो हैं, फिर दोपहर तक सोनी और उस्मान भी आ जाएंगे, तुम घबराना नहीं, तुम्हारी अम्मी परेशान हो जाती हैं। और तुमने अच्छा किया बेटा यहाँ आ गई, सारा वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ रहता था, अब रोना नहीं, शाबाश। फिर राबिया से पूछने लगे,
تمہیں ابھی دیر ہے؟ جی ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ ابو اس کا سر تھپک کر چلے گئے تھے تو اس نے ایک نظر رابعہ کو دیکھا اور پھر تکیے پر سر رکھ کر اپنے آپ بولنے لگی تھی، لگتا ہے تقدیر نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ پہلے ہم دونوں کو رخصت کرنے کی خوشی دی، پھر ہم دونوں کو دیکھ کر ان کے دلوں پر جانے کیسی قیامت گزرتی ہوگی۔ توبہ، اب میں کبھی بھی ان کے سامنے نہیں رہوں گی۔ میری ذات سے انہیں کوئی خوشی نہیں ملی تو دکھ بھی نہیں ملیں گے۔ رابعہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چونکی اور چاہا کہ اٹھ کر امی کے پاس چلی جائے، لیکن ایک تو ایسی حالت میں تھی اور دوسرا کمزوری کے باعث بار بار اسے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے چاہنے کے باوجود اٹھ نہ سکی اور وہیں امی کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے ماموں جی کے ہاں جانے کے لیے بیگم افندی کو فون کر کے اجازت لے لی تھی، انہوں نے گاڑی بھجوا دی تھی۔ وہ شام سے کچھ پہلے امی کے ساتھ ماموں جی کے ہاں آ گئی اور چونکہ واپسی کے لیے امی نے کہا تھا کہ اظام چھوڑ جائیں گے، اس لیے اس نے وہیں سے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا اور امی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو پہلی بار وہ اندر سے بالکل خالی تھی، ورنہ ہمیشہ دروازے پر کچھ کہنے، کچھ سننے اور ایک جستجو لے کر آتی تھی۔ اس کا دل ایک انجانی خوشی سے ہمکنار ہو کر دھڑکتا تھا اور جتنی دیر اظام کے پاس بیٹھتی اپنے دل کا دامن پھیلائے رکھتی، جانے کب کوئی لمحہ گلاب ہو وہ اس کی ساری زندگی کو مہکا دے۔ اسی جستجو میں وہ ایک بار ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولی تھی، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ہاتھ تھام کر بہت دور نکل جاؤں، پتہ نہیں وہ کون سی منزل ہے جو مجھے اس طرف بلاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں بنا آپ کے ساتھ کے اس تک نہیں پہنچ سکوں گی۔ آپ ہی کیوں اظام بھائی، مجھے کسی اور کا خیال کیوں نہیں آتا؟ اور کی نظر انداز کرنے پر بکھرنے لگی تھی۔ خدا کے لیے اظام بھائی میری بات کا جواب دیں، آپ خدا تو نہیں ہے، پھر بھی میں ہر مشکل گھڑی میں آپ کو کیوں سوچتی ہوں۔ پھر بہت آزردگی میں گھر کر اٹھی تھی، کبھی تو اے خدا یہاں سے جاتے میرے دامن میں خوشیوں کے گلاب کھلے ہوں، اور آج وہ بالکل خالی تھی، کہنے سننے کی خواہش نہ کوئی جستجو، اس کے برعکس یوں لگ رہا تھا جیسے آج یہاں پہلی بار آئی ہو۔ فائقہ، مامی جی نے اسے کھینچ کر گلے لگا لیا، پھر اسما اور اس کے بعد ماموں جی کے پاس بیٹھی تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا حال احوال پوچھ رہے تھے، وہ مختصراً جواب دے کر امی کو چلنے کا اشارہ کرنے لگی تو اسما دیکھ کر اچھل پڑی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چلو ہم باہر بیٹھتے ہیں۔ اسما یہی سمجھی کہ ماموں جی کو بیمار اور کمزور دیکھ کر گھبرا رہی ہے۔ جب ہی اسے اٹھا کر باہر برآمدے میں لے آئی تو وہ لمبے لمبے سانس لے کر بولی، آج صبح سے حبس ہے، بہت گھٹن ہو رہی ہے۔ ہائے! اسما نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر اپنے ساتھ بٹھا کر کہنے لگی، حبس اور گھٹن تمہارے اپنے اندر، ورنہ باہر کا موسم تو بہت خوبصورت ہے، بارش کا امکان لگ رہا ہے، اللہ کرے جم کے برسے۔ پھر اس کی چادر کا کونا کھینچ کر بولی، اسے تو اتار دو، کیا مہمانوں کی طرح بیٹھی ہو؟ نہیں بس ٹھیک ہے، اس نے چادر مضبوطی سے پکڑ لی، کچھ بھی کر لو جانے نہیں دوں گی ابھی، آرام سے رات کا کھانا کھا کر جانا۔ یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ اسما نے پیار بھری دھونس جما کر پوچھا۔ جو پکا ہے وہی کھا لوں گی، اگر اتنی دیر رک گئی تو، اس نے کہا تو اسما اٹھتے بولی، کتنی دیر؟ مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد جب کہو گی دسترخوان بچھا دوں گی۔ جا کہاں رہی ہو؟ نماز پڑھنے، اسما کہہ کر جانے لگی تو اٹھ کھڑی ہوئی، اچھا سنو مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، میں لیٹوں گی۔ ہاں ادھر میرے کمرے میں چلی جاؤ، لائٹ آن کر لینا، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں، جلدی آنا، وظیفہ پڑھنے مت بیٹھ جانا اظام بھائی کی طرح۔ وہ کمرے کی طرف بڑھتے بولی تو پھر ایک دم رک کر پوچھنے لگی، سنو اظام بھائی نہیں آئے ابھی؟ نہیں، دیر سے آتے ہیں، کبھی دیر سے کبھی جلدی، کوئی ایک وقت مقرر نہیں، اسما نے جائے نماز بچھاتے ہوئے پھر کہا اور اسے دیکھنے لگی، سوری تم نماز پڑھ لو، وہ جلدی سے کہہ کر اسما کے کمرے میں آ گئی اور لیٹ کر پھر لمبے لمبے سانس لینے لگی، شاید اندر نئے وجود کی گرمی تھی جو اسے کسی کل بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی، گھبراہٹ کے ساتھ سانس لینا دشوار ہو جاتا تھا۔ پرسوں بیگم آفندی اسے چیک اپ کے لیے لے گئی تھی تو اس نے ڈاکٹر کو اپنی یہ کیفیت بتائی تھی، جس پر اس نے تسلی دیتے کہا کہ آخر 1-2 مہینوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں، تم واک کیا کرو، اور اس سے کمزوری کے باعث زیادہ نہیں چلا جاتا تھا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جاتی اور ہانپ جاتی، زیادہ دیر تک کمر کو سہارا دیے بغیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا، جب ہی وہ آ کر لیٹ گئی تھی اور کچھ دیر یوں ہی گردن گھما کر ایک ایک چیز کو دیکھتی رہی، پھر اس کا دھیان اپنے بچے کی طرف چلا گیا اور وہ اسے سوچے گئی، اس کے دل میں دھیرے دھیرے ایک نیا احساس جاگنے لگا تو وہ اپنے اندر زندہ رہنے کی وجہ بھی سمجھ آنے لگی تھی اور مقصد بھی۔ باقی اگلی قسط میں